نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 130 ہے۔ 129 کے آخر تک آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام کے پروپیگنڈے میں بھرپور کردار ادا کیا اور لوگوں میں چیما گوئیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور صحابہ نے مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ حضرت عائشہ سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور آپ کے لیے کیا کمی ہے، کسی اور سے آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے کنایات وغیرہ اشاروں میں کہا حضرت علی نے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عائشہ کو اپنی زوجیت میں رکھیں، دشمنوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، اور اسی طرح جو ہے ازواج مطہرات میں سے بھی بعض نے یہی کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ ابن ابی کی اظہار ثانیوں سے نجات کے لیے کہا کہ کون ہے جو ہے نا پروپیگنڈوں سے ہمیں نجات دے۔ یہاں بھی ایک سخت ترین واقعہ پیش آیا کہ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن اس کے مقابلے میں پھر سعد بن عبادہ جو خزرج سے تھے اور یہ دونوں حضرات اوس سے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کیسے ہمارے قبیلے کے لوگوں کے بڑے کو قتل کی باتیں کرتے ہو۔ اور وہ پرانی جنگیں یاد آئیں کہ یہ تو نامناسب ہے، اور پھر دونوں میں چپقل شروع ہو گئی اسی وقت، اور باتیں بہت زیادہ شروع ہو گئی مسجد میں، اور وہ ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور مسلمانوں پر کوئی جابر بن کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آگے پر بھی نہ مار سکیں، بلکہ اگر کسی بات میں اختلاف ہو اور وہ اختلاف کا اظہار کرنا چاہیں تو پورا موقع ملتا تھا، اگرچہ اگر وہ اختلاف صحیح نہ بھی ہوتا بعد میں اللہ کے رسول اس کو رد کر دیتے، لیکن اگر شروع سے ہی کوئی بات کرنا چاہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو ٹوک دیں اور بات کرنے نہ دیں، یہ آپ کا مزاج نہیں تھا، یہ آپ کی سنت نہیں تھی۔ جب شور زیادہ ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے سب کو خاموش کرایا اور خود بھی خاموش ہو گئے، آگے بات نہیں کی، کیونکہ اگر اللہ کے رسول ان کو خاموش کراتے اور مزید کوئی بات جاری رکھتے تو دوبارہ شور کی جو ہے نا وہ شور کا امکان تھا، تو آپ بھی خاموش ہو گئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب آپ بات کریں اور بات کی وجہ سے کوئی بات بن جائے تو آدمی خاموش ہو جائے تو وہ بات ختم ہو جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں پریشان سی تھی، طبیعت بھی خراب ہو گئی ان کی، اور 1 مہینہ مسلسل بیمار رہی۔ تو دیکھا کہ اللہ کے رسول پہلے بیماری میں بہت زیادہ پوچھتے تھے، کبھی حمیرہ کہا، کبھی عائشہ کہا، اور حال دریافت کیا، سر پہ دم وغیرہ ڈالا، اور جو ہے نا اور بہت کچھ، لیکن اب ان دنوں میں اللہ کے رسول کا جو لطف و کرم ہے وہ کچھ کم نظر آیا۔ حضرت عائشہ نے ایسے محسوس کیا، اور بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک دن باہر قید کی طرف نکلی تو ام مستح ساتھ تھی، ان کا پاؤں پھسلا چادر میں اور گر پڑی، تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو جو ہے نا وہ ام مستح کے لیے، اپنے بیٹے مستح کو بد دعا دی۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بد دعا کیا مطلب، یہ کیوں؟ تو اس نے پھر حضرت عائشہ کو سارا واقعہ سنایا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا بھی آپ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے؟ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آ گیا کہ مسئلہ کوئی اور ہے اور میں کیا سوچ رہی ہوں۔ پھر آپ نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین میکے گھر جانا چاہتی ہوں۔
اجازت ملی، اب وہاں پہنچی تو وہاں آپ کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ یہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف نعوذ باللہ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نیند بھی گیا اور سکون بھی گیا، اور مسلسل 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ کلمہ شہادت پڑھ کر خطبہ شروع کیا، اما بعد کہا، اور کہا کہ عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی گفتگو کا پتہ چلا ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ اقرار کریں اور اس کے بعد آپ توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر آپ سے یہ نہیں ہوئی تو آپ تب بھی کہیں۔ حضرت عائشہ نے بہت بہترین جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ باتیں سن کے آپ لوگوں کے ذہن پختہ ہو چکے ہیں، تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ جیسا کہ ایسا ہی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر میں یہ کہوں بھی تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے، اور اگر میں اقرار کر لوں جیسا کہ وہ جھوٹ ہوگا تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ میں سچ بول رہی ہوں، لہٰذا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں اور جا کر سائڈ پہ لیٹ گئی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، وحی کے اثار شروع ہو گئے۔ وحی جب شروع ہوتی تھی مختلف اثار آپ پر آتے تھے، اور وحی جب ختم ہوئی تو سورہ نور کا جو 10 آیات پر مشتمل ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا، یہ جو رکوع ہے، یہ والی آیت پوری 10 آیات حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر اتری، اور ان لوگوں کی جھوٹ کا قلع کما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے اتار دیا کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ پروپیگنڈا منافقین نے اٹھا دیا ہے، اور کچھ مسلمان اس میں آ گئے۔ تو گھر والے کہنے لگے، حضرت جو ہے حضرت عائشہ کے گھر والے، کہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو اب ناز کی بات ہے نا، تو حضرت عائشہ کہنے لگی میں تو نہیں اٹھوں گی شکریہ ادا کرنے کے لیے، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ میری پاک دامنی تو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ یہ وہ ناز کی باتیں ہیں، اس کو آپ کو اس بارے میں نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کے رسول کی طرف شکریہ کے لیے وہ اٹھی نہیں ہے۔ وہ اگرچہ پیغمبر ہیں لیکن شوہر بھی ہیں، اور ان کی بیوی بھی ہیں، اور آپس میں محبت بھی ہے، 1 مہینہ جو ہے نا ان حالات میں بھی گزرا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے وہ ناز میں اور اس میں کہا کہ میں تو نہیں اٹھوں گی، میری پاک دامنی تو انہوں نے نہیں اللہ نے بتائی ہے، تو میں اب جو ہے نا وہ شکریہ صرف اللہ کی ادا کروں گی۔ اور اس کے بعد جو تہمت لگانے والے تھے، اسلامی قانون کے مطابق حد قذف ان کو لگائی گئی، 80 کوڑے 3 آدمیوں کو لگائے، ایک مستح بن اساسہ اور ایک حسان ابن ثابت اور ایک حمنہ بنت جحش عورت، ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ اب یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی بھی تو اس میں شامل تھا، تو بعض نے یہ بھی کہا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام حاکم کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی جو ہے نا وہ کوڑے لگائے گئے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوڑے نہیں لگائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوڑے لگانے سے دنیاوی سزا مل جاتی ہے اور اخروی سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اخروی عذاب میں تخفیف نہ دینے کے لیے جو ہے نا ان پر کوڑوں کی سزا جاری نہیں فرمائی اللہ کے رسول کی طرف سے، ایک تو یہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہی حکمت کہ پھر لوگ کہیں گے کہ اس کو خواہ مار دیا ہے، اور اس کی تو بڑی جماعت تھی نا، 300 لوگ تو احد میں اس نے اپنے ساتھ واپس کر دیے تھے، تو ممکن ہے کہ پھر انتشار زیادہ ہو جائے، تو انتشار سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان پر حد نہیں لگائی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو برات نازل ہوئی حضرت عائشہ کے، اس کے بعد ان نفاق والوں کے دروازے بند ہو گئے، اور پھر جب یہ کوئی بات کرتا عبداللہ ابن ابی تو اپنے لوگ اس کو اٹھتے مارتے، کبھی اس کو کہتے خاموش ہو جاؤ، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، فلاں فلاں فلاں، یعنی اس کی طرف سے خود اس کے قوم کے لوگ کافی ہو گئے، اور اس کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا پھر کہ یہ کوئی بات کرے اور مسلمان اس پر عمل کر لیں یا مان لیں۔ اس موقع پر پھر اللہ کے رسول نے بعد میں حضرت عمر سے فرمایا، دیکھو عمر، اس وقت اگر آپ کی بات مان لیتا
تو اس کے لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے. اور اگر جو ہے نا آج دیکھو حالات یہ ہیں کہ اگر میں ایک جملہ بھی کہوں کہ اس کو قتل کر دو تو قوم والے خود اٹھ کر اس کو کیا کر لیں گے، قتل کر لیں گے. اگر اس وقت میں کہتا تو ممکن تھا کہ ایک گروہ مسلمانوں میں آپس میں لڑ پڑتا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے اور آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا الزام قرآنی آیات کے ذریعے سے صاف ہو گیا. اب ادنا مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا جو منافقین نے پروپیگنڈا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.